السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرقیب ندوی۔ آج پھر آپ کے سامنے درخشاں حصہ دوم کا سبق نمبر 2 لے کر کے حاضر ہوا۔ سبق نمبر 2، درخشاں حصہ دوم کا سبق نمبر 2 بھابی جان کے نام سے ہے۔ اب بھابی جان، یہ جو سبق لکھا، یہ جو ہے بھابی جان جو چیپٹر ہے، یہ چیپٹر ہے کیا؟ یہ افسانہ ہے، یہ جو ہے آپ کا مضمون ہے، یہ ڈرامہ ہے، ناول ہے، کیا ہے؟ تو اسی سلسلے میں سب سے بھابی جان کا جو چیپٹر شروع ہونے سے پہلے ہی کتاب میں بھی یہ دیا ہوا ہے، مختصر افسانہ کے نام سے ڈیٹیل سے دیا ہوا ہے۔ میں اس کو مختصر انداز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ مختصر افسانہ کہتے کسے ہیں۔ افسانہ کی تعریف، یعنی مختصر افسانہ کی تعریف، افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ بس چھوٹی سی تعریف ہے، اس کو آرام سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی چھوٹی سی کہانی جو آپ ایک مرتبہ بیٹھے اور آرام سے پڑھ کر کے اڑ جائیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ایسی کہانی جو ایک دن میں ختم نہ ہو، 2 دن میں ختم نہ ہو، بہت سارے ایسے ناول ہیں، آپ لوگ اگر پڑھے ہوں گے تو جانتے ہوں گے، اگر نہیں پڑھے ہیں تو آپ آگے چل کر کے انشاءاللہ جانیں گے کہ اتنی موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں، کئی جلدوں میں ہوتی ہیں۔ تو وہ سب میں جو ناول ہوتا ہے، آپ پڑھتے کبھی کبھار تو آدمی اکتا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہانی ختم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو افسانہ ہوتا ہے، یہ افسانہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے، چھوٹی سی کہانی ہوتی ہے، جو کہ کہانی میں جو کردار ہوتے ہیں ان کے کسی ایک پہلو کو خاص طور سے اجاگر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی سی کہانی ہوتی ہے جو ایک ہی مرتبہ میں آرام سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کے ابتدا میں ہوا۔ یہ آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ اردو میں، جو اردو زبان میں، یہ کہاں سے؟ یہ تو انگریزی سے آیا ہے۔ یہ اردو زبان میں پہلے مختصر افسانہ نہیں تھا، یہ مغرب سے، یعنی انگریزی ادب سے یہ آیا ہے۔ تو اس کا جو آغاز ہوا، اس کی جو شروعات ہوئی ہے، وہ کب ہوئی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 20ویں صدی کے شروعات میں، 20ویں صدی کے ابتدا میں، یعنی شروع میں ہی مختصر افسانے کا آغاز ہو چکا تھا۔ اردو کا پہلا مختصر افسانہ، سب سے پہلا اردو میں جو سب سے پہلا مختصر افسانہ لکھا گیا ہے، وہ نصیر اور خدیجہ کے نام سے لکھا گیا ہے۔ نصیر اور خدیجہ کے نام سے پہلا مختصر افسانہ لکھا گیا ہے، اور اس افسانہ کو سن 1903 میں شائع کیا گیا تھا۔ دھیان رکھیں گے، نصیر اور خدیجہ اردو افسانہ نگاری میں سب سے پہلا افسانہ ہے، اور یہ سن 1903 عیسوی میں اس کو شائع کیا گیا تھا، سن 1903 عیسوی میں۔ اب پھر یہ جو سب سے پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ ہے، اس کا لکھنے والا کون ہے؟ اس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف راشد الخیری تھے۔ اس کے مصنف کون؟ راشد الخیری ہیں۔ ایک آتا ترقی پسند تحریک، اس میں کچھ تفصیلات ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا تو میں ترقی پسند تحریک کے بارے میں ڈیٹیل سے، صرف اس سلسلے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ ترقی پسند تحریک کسے کہتے ہیں، یہ کیا بھلا ہے، یہ کیا ہوا تھا کہ اس کا نام ترقی پسند تحریک پڑا۔ تو اس بارے میں تھوڑے ڈیٹیلز ہیں، 1-2 باتوں کے ذریعے سے سمجھ میں نہیں آئے گی بات، اس لیے اس کے لیے الگ سے میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا۔ تو ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 عیسوی میں ہوا۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز، یعنی ترقی پسند تحریک جو یہ تحریک چلی تھی، یہ تحریک کی شروعات 1936 میں ہوئی تھی۔ اب آئیں سہیل عظیم آبادی صاحب کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی، ان کا اصل نام سید مجیب الرحمن۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سید مجیب الرحمن۔ اور یہ تخلص کیا کرتے تھے؟ تخلص، جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ شاعر و شعراء لوگ اپنے لیے کوئی ایک نام رکھ لیتے تھے جو اس شعر و شاعری میں استعمال کیا کرتے تھے۔ تو تخلص ان کا کیا ہے؟ سہیل، تخلص سہیل ہے۔ ان کی پیدائش، کس کی؟ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش سن 1911 عیسوی پٹنہ میں ہوئی۔ سن 1911 میں پٹنہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وفات، ان کی جو وفات ہوئی ہے 1980 عیسوی میں۔ دھیان رکھیں، 1911 میں پیدا ہوئے، 1980 میں مر گئے،
1911 में पैदा हुए, 1980 में वफ़ात हो गए। तो अब आगे इनका आबाई वतन यानी बाप दादाओं का, आबाई वतन का मतलब बाप दादाओं के का जो घर था वो कहाँ था तो शाहपुर भदोल में, बाप दादा का घर शाहपुर भदोल में था। वालिदा का इंतकाल यानी इनकी माँ का इंतकाल बचपन ही में हो गया था, इसलिए ये सवाल कभी कभार आता है कि वालिदा का इंतकाल 1 साल की उम्र में हो गया था। यानी जब अज़ीम आबादी साहब, सुहेल अज़ीम आबादी साहब 1 साल की उम्र को पहुँचे थे तो उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था, यानी माँ का इंतकाल हो गया था। ये एक रोज़नामा अखबार का इजरा किया था, यानी रोज़नामा अखबार चलाते थे। तो उस रोज़नामा अखबार का नाम क्या था, तो अगर कभी सवाल आए तो उसका नाम था साथी। रोज़नामा अखबार जो ये चलाते थे, जो इन्होंने इजरा किया था, उसका नाम क्या था, साथी। अब इन्होंने एक नावल भी लिखा था। क्या लिखा था? एक ही नावल। सुहेल अज़ीम आबादी साहब ने एक ही नावल लिखा था। उस नावल का क्या नाम? बेजड़ के पौधे। उस नावल का क्या नाम है? बेजड़ के पौधे। इनके अफसानवी मजमूए, यानी इन्होंने जो अफसाने लिखे, कई एक अफसाना मिलकर के एक मजमुआ बनता है। कई एक अफसाने मिलकर के एक मजमुआ, यानी एक मजमुए में कई एक अफसाने होते हैं, कई एक कहानियाँ होती हैं। तो इनके जो अफसानवी मजमुए थे ये कितने थे? कई थे, और नाम क्या है उनके? तो यहाँ 2 ही का तज़किरा है। 4 चेहरे आदमी के रूप। 4 चेहरे एक अफसानवी मजमुआ है, दूसरा अफसानवी मजमुआ आदमी के रूप। अब आगे बढ़ते हैं। अफसानों की तादाद, यानी यही 2 के अगर हम बात मान लेते हैं, 4 चेहरे और आदमी के रूप में कुल कितनी कहानियाँ थीं? कुल कितनी कहानियाँ, यानी कितने अफसाने थे? अगर कभी आए कि उनके अफसानों की तादाद, उनकी कहानियों की तादाद कितनी थी, तो आप क्या लिखेंगे? 125, 125। अब आगे बढ़ते हैं कि किरदार, यानी किरदार, ये जो भाभी जान जो कहानी है, यहाँ अफसाना जो पेश किया गया है, उसमें उस कहानी में किरदार क्या है, रोल किसका किसका था, क्या क्या नाम था, उसको मैं मुख्तसर अंदाज में मैंने लिखा है। किरदार रुक़ैया नाम की जो औरत है वो भाभी का किरदार उन्होंने अदा किया था। रुक़ैया नाम की औरत ने भाभी का किरदार अदा किया था। और अख्तर नाम का जो आदमी है, इन्होंने देवर का किरदार निभाया था। और शिम्मी नाम की जो लड़की थी, ये एक गरीब लड़की का रोल निभाया था, जो कि भाभी जान के रहम व करम पर थी। तीसरी एक छोटी सी बच्ची रेहाना, भाभी की बेटी, भाभी जान की जो बेटी का रोल है वो रेहाना ने अदा किया। तो ये कुछ किरदार थे जिसको मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं। आप लोग भी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको ध्यान से सुने, और ये आप लोग कॉपी में उतार कर रखें और उनको देख लिया करें। आप यकीन रखें, अभी आप ध्यान से पढ़ लेंगे और इसको लिख करके रख लेंगे, एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा सा बस ऐसे उलट पुलट करके देखेंगे आप, फटाफट, अभी तो ऑब्जेक्टिव ही आमतौर पर एग्ज़ाम होता है, फटाफट आप लगा सकते हैं। भाभी जान कहानी का खुलासा कुछ इस तरह से है, बस मैं 2-4 लाइनों में बता दूं कि भाभी जान के अफसाना के ज़रिए से मुअल्लिफ़ ने, यानी सुहेल अज़ीम आबादी साहब ने, औरत के उस पहलू को उजागर करने की कोशिश की जहाँ ईसार और क़ुरबानी ही क़ुरबानी नज़र आती है। आप पूरी कहानी पढ़ेंगे, उसमें आपको नज़र आएगा कि वो कितनी परेशानियों में, उनकी आमदनी ज़्यादा नहीं थी, वो एक जगह लेक्चरर थी जहाँ से सिर्फ 400 रुपये की आमदनी थी। फिर वो एक औरत को, एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाती जहाँ से 50 रुपये मिलते थे। उनके अपने बाल बच्चे का ख़र्च था, कोई मेहमान आए उनका ख़र्च था, और इसी तरीके से जो गरीब एक लड़की थी शिम्मी, उनके भी वो ख़र्च उठाती थी। और मज़ेद की बात तो ये देखिए, उनका भाई, शिम्मी जो लड़की थी उसके भाई का एडमिशन नहीं था, तो गहने बेच करके, गहने दे दिया कि उसको बेच करके वो एडमिशन की फ़ीस भरे। यानी कि अपनी परेशानी को छोड़कर दूसरे के गम में शरीक होकर के उसकी परेशानियों में मदद करना, ये असल दिखाया गया है। और आप ये देखिए कि उनका शौहर भी सियासत के शौक़ में, सियासत की वजह से बार बार जेल में चले जाते थे, घर में रहना नहीं होता था। घर में अकेली तन्हा एक औरत, वो भी इतनी सारी परेशानियों का डट कर मुकाबला करना और साथ साथ दूसरी की परेशानियों में शरीक रहना, इस चीज़ को दिखाया है। और असल ये बताने की कोशिश की गई है कि एक औरत
قربانی اگر دینے پر اتر آئے تو کس قدر قربانی دے سکتی ہے، اور اگر ایک عورت اگر کسی چیز کو برباد کرنے پر تل جائے تو پورے گھر کو بھی برباد کر سکتی ہے، لوگوں کو بھی برباد کر سکتی ہے۔ تو خیر، عورت کے قربانی والے پہلو کو اس میں اجاگر کیا گیا ہے۔ تو آئیں اب اس کے جو معروضی سوالات و جوابات ہیں ان کو ہم لوگ حل کر لیتے ہیں۔ جی ہاں اسٹوڈنٹس، تو اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سوالات و جوابات کی طرف، جو کہ بہت ہی آسان انداز میں لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلا سوال، سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یہ تو آپ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ان کا افسانہ بھابی جان ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ نمبر 2، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو یہ بھی معلوم ہے، سید مجیب الرحمن۔ سوال نمبر 3، سہیل عظیم آبادی کیا تخلص کرتے تھے؟ وہ تخلص کیا کرتے تھے؟ تخلص کیا تھا ان کا؟ تو سہیل تھا۔ کیا تھا؟ سہیل تھا۔ سوال نمبر 4، سہیل عظیم آبادی کب پیدا ہوئے؟ سہیل عظیم آبادی کب پیدا ہوئے؟ تو سن 1911 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ سن 1911 عیسوی کو وہ پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 5، سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ کب پیدا ہوئے؟ 1911 عیسوی میں۔ اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو پٹنہ میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں۔ سوال نمبر 6، سہیل عظیم آبادی کی عمر اس وقت کتنی تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا؟ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تب اس وقت سہیل عظیم آبادی کی عمر صرف 1 سال تھی، ان کی عمر صرف 1 سال تھی۔ سوال نمبر 7، سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن کہاں تھا؟ یعنی باپ داداؤں کا گھر کہاں تھا؟ آبائی وطن کہاں تھا؟ تو شاہپور بھدول۔ شاہپور بھدول ان کا آبائی وطن تھا۔ اب پوچھ رہے ہیں کہ بھدول کس ضلع میں واقع ہے؟ یعنی بھدول جو یہ جگہ ہے یہ کس ضلع میں ہے، کس ضلع میں پڑتا ہے؟ تو وہ پٹنہ میں، وہ پٹنہ میں واقع ہے، یعنی پٹنہ میں پڑتا ہے۔ سوال نمبر 9، سہیل عظیم آبادی نے کون سی ملازمت اختیار کی تھی؟ ملازمت کا مطلب نوکری۔ سہیل عظیم آبادی نے کون سی ملازمت، کون سی نوکری اختیار کی تھی؟ تو آل انڈیا ریڈیو کی، آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی تھی، ان کی نوکری اختیار کی تھی۔ سہیل عظیم آبادی نے کون سا اخبار اجرا کیا تھا؟ یعنی سہیل عظیم آبادی نے کون سا اخبار چالو کیا تھا؟ اخبار جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اخبار چالو کیا تھا، تو وہ ساتھی نام کا اخبار انہوں نے چالو کیا۔ اگلا سوال، سوال نمبر 11۔ سوال نمبر 11، سہیل عظیم آبادی کے کتنے افسانوی مجموعے ہیں؟ سہیل عظیم آبادی کے کتنے افسانوی مجموعے ہیں؟ ویسے میں نے 2 ہی لکھا تھا پیچھے، لیکن ان کے 3 افسانوی مجموعے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کا پہلا افسانوی مجموعہ کیا ہے؟ سوال نمبر 12، سہیل عظیم آبادی کا پہلا افسانوی مجموعہ کیا ہے؟ پہلا جو سب سے پہلا افسانوی مجموعہ لکھا وہ 4 چہرے لکھا، 4 چہرے۔ سوال نمبر 13، 4 چہرے کب لکھی گئی؟ پہلی دفعہ لکھا، اور یہ پہلی دفعہ جو 4 چہرے لکھا تو 4 چہرے کو کب لکھا؟ تو 4 چہرے 1934 عیسوی کو لکھا گیا، 1934 عیسوی۔ سوال نمبر 14، سہیل عظیم آبادی نے کون سا ناول لکھا؟ ایک ہی ناول انہوں نے لکھا، وہ کون سا ناول لکھا؟ تو ناول ہے بے جڑ کے پودے، بے جڑ کے پودے۔ سہیل عظیم آبادی، سوال نمبر 15، سہیل عظیم آبادی نے کتنے افسانے لکھے؟ کتنے افسانے لکھے؟ تو 125 کہانیاں انہوں نے لکھی ہے۔ سوال نمبر 16، سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ یہ کب مرے؟ تو 1980 عیسوی میں یہ انتقال کر گئے، وفات پا گئے۔ سوال نمبر 17، سہیل عظیم آبادی کیا تھے؟ سہیل عظیم آبادی کیا تھے؟ یعنی وہ شاعر تھے، کیا تھے؟ تو کہنے کہ شاعر بھی تھے اور ادیب بھی تھے۔ شاعر و ادیب، شاعر یعنی شعر و شاعری کرنے والے کو شاعر کہتے ہیں، ادیب جو کہانیاں وغیرہ لکھتے ہیں ان کا ادیب۔ تو شاعر بھی تھے اور ادیب بھی تھے، شاعر و ادیب۔ سوال نمبر 18، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ یعنی وہ جو شروعات کی جو پڑھائی ہوتی ہے، ابتدائی تعلیم، شروعات کی پڑھائی، ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ تو کہہ رہے ننیہال میں، ننیہال میں ان کی ابتدائی تعلیم، چونکہ 1 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تو وہ ننیہال ہی چلے گئے تھے، تو ننیہال ہی میں ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی کس افسانہ نگار سے متاثر ہے؟ کس افسانہ نگار سے متاثر ہوئے؟ پریم چند، یعنی یہ پریم چند سے یہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہی کا طرز اپنایا۔ بھابی جان کس قسم کا نثری نمونہ ہے؟ بھابی جان کس قسم کا نثری نمونہ ہے؟
تو کہنا مختصر افسانہ یعنی بھابی جان کیسی کہانی ہے، اس کو سیدھے سے کیسی کہانی ہے، کس پرکار کی کہانی ہے، یہ موضوع کیا کہتے ہیں مضمون ہے یا ڈرامہ ہے کہ خطوط میں ہے، کیا ہے، تو وہ مختصر افسانہ ہے۔ نثری نمونہ کا مطلب کس قسم کی کہانی ہے، تو آپ مختصر افسانہ جواب دیں گے۔ سوال نمبر 21 سوال نمبر 21 بھابی جان کا اصل نام کیا ہے؟ بھابی جان کا اصل نام رقیہ ہے۔ سوال نمبر 22 رقیہ بھابی کے دیور کا نام کیا ہے؟ رقیہ کہانی میں جو رقیہ بھابی کے دیور تھے ان کا نام کیا ہے؟ تو اختر۔ ان کا نام کیا ہے؟ اختر۔ اختر کس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ اختر کس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ تو جمیلہ سے۔ اختر جمیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بھابی جان کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ ریحانہ تھا۔ بھابی جان کی بیٹی کا نام ریحانہ تھا۔ افسانہ بھابی جان کا مرکزی کردار کون ہے؟ یعنی افسانہ بھابی جان یعنی بھابی جان کا مرکزی کردار یعنی مین رول اس میں کس کا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں رقیہ بھابی کا۔ مرکزی کردار میں کون ہے؟ رقیہ بھابی ہے، مین رول ان کا ہے۔ بھابی جان کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھیں؟ کس لڑکی کی تعلیم پڑھائی کا خرچ برداشت کرتی تھی؟ تو شمی کا۔ شمی کا۔ رقیہ بھابی سونے کی چوڑیاں کس کو دی تھیں؟ رقیہ بھابی سونے کی چوڑیاں کس کو دی تھی؟ تو شمی کو دی تھی۔ حالانکہ ان کے بھائی کے لیے دی تھی لیکن دی تھی شمی کو دی تھی، اسی لیے انہیں کا جواب میں وہی دیا جائے گا۔ کہیں جھونک جھانک میں آپ شمی کا بھائی مت لکھ دیجیے گا، کیونکہ دینے کا جو کام ہوا تھا وہ شمی کے ساتھ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے شمی کے بھائی کے لیے دیا تھا۔ رقیہ بھابی کے شوہر کو کس چیز کا شوق تھا؟ سیاست کا شوق تھا، پولیٹکس کا شوق تھا، سیاست کا شوق تھا۔ اردو ادب میں افسانہ نگاری کی شروعات کس ادب کے زیر اثر ہوئی؟ اردو میں جو افسانہ نگاری یعنی افسانہ جو لکھنے کی شروعات ہوئی تو کس ادب کے زیر اثر، کس ادب کی وجہ سے ہوئی؟ تو کہنے کہ وہ انگریزی ادب۔ یعنی اگر یہ بھی کہا جائے کہ اردو ادب میں افسانہ نگاری کس ادب سے آئی ہے تو انگریزی ادب سے آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی جواب ہوگا۔ بھابی جان کو سوال نمبر 30 میں دیکھیں، بھابی جان کو کالج سے کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ کالج سے صرف 400 روپے ملتے تھے۔ بھابی جان کو کالج سے کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ تو 400 روپے تنخواہ کے طور پر ملتی تھی۔ سوال نمبر 31 سہیل عظیم آبادی کا تعلق کس ریاست سے تھا؟ سہیل عظیم آبادی کا تعلق کس ریاست سے تھا؟ تو ریاست بہار سے، یعنی ریاست کا مطلب صوبہ بہار سے تھا۔ سہیل عظیم آبادی اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں گئے؟ سہیل عظیم آبادی اعلیٰ تعلیم یعنی اونچی پڑھائی پڑھنے کے لیے کہاں گئے؟ تو مظفر پور گئے۔ سوال نمبر 33 بھابی جان نے دل بہلانے کے لیے کیا کرنا شروع کیا تھا؟ بھابی جان نے دل بہلانے کے لیے خط لکھنا شروع کیا تھا۔ سوال نمبر 34 بھابی جان ہسپتال کیا پہنچانے جاتی تھی؟ ہسپتال جو جاتی تھی کیا پہنچانے جاتی تھی؟ تو دودھ پہنچانے جاتی تھی۔ سوال نمبر 35 اختر کیا تھا؟ یعنی اختر کیا کرتا تھا؟ تو شاعری کرتا تھا، اس لیے شاعر تھا۔ اختر کیا تھا؟ تو شاعر تھا۔ سوال نمبر 36 اردو میں مختصر افسانے کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ یعنی مختصر افسانہ جو لکھنا شروع ہوا یہ کس صدی میں شروع ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں 20ویں صدی میں۔ سوال نمبر 37 اردو کا پہلا مختصر افسانہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا مختصر افسانہ نصیر اور خدیجہ ہے۔ سوال نمبر 38 نصیر اور خدیجہ کے مصنف کون تھے؟ نصیر اور خدیجہ کے مصنف کون تھے؟ تو کہہ رہے ہیں راشد الخیری۔ سوال نمبر 39 نصیر اور خدیجہ کس سال شائع ہوا؟ یہ کس سال چھپ کر کے شائع ہوا یہ افسانہ؟ تو کہہ رہے 1903 عیسوی میں یہ شائع ہوا، 1903 عیسوی میں شائع ہوا۔ سوال نمبر 40 ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ تو 1936 عیسوی میں ہوا۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 عیسوی میں ہوا۔ ناظرین کرام اب میں انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔